الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ سورۃ العصر کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم سورۃ العصر کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیات اور 14 کلمات اور حروف کی تعداد اس میں 68 ہے۔ عربی زبان میں زمانے کو عصر کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے سورہ عصر کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ کلاب بن اسید، جس کی کنیت ابو الاسدین تھا، عہد جہالت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا بڑا یارانہ تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے تو یہ ناصح مشفق بن کر آپ کو سمجھانے کے لیے آیا۔ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر نہیں ہے، اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے تم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، تم نے لات و حبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، تم سے ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہ تھی، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے، ثابت قدمی سے رائے راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ ضیاء کار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا ہے کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ نقصان میں ہیں۔ عمر تو ویسے بھی لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، فائدے میں صرف وہی انسان ہیں جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اس صورت کی اپنے سے ماقبل صورت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو سورہ تکاثر میں دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ آئیں سب سے پہلے آپ تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اب اس صورت میں اس کا جو آغاز العصر یعنی زمانے کی قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے، تو عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس کی صداقت پر سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔
آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اس مختصر صورت میں بیان کیا گیا ہے، جو افراد اور قومیں ان مذکورہ 4 صفات سے متصف نہیں ہوتی وہ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو، قوم نوح اور قوم ثمود کے حالات کا مطالعہ کرو، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرمان بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضہ قدرت میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونا چاندی اور دیگر نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی کی کوئی کمی تھی تو صرف یہ تھی کہ وہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے، وہ ان 4 صفات سے محروم تھے جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرمان روا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ان کے حسرت ناک انجام پر ایک آنکھ بھی نہ روئی، ایک دل بھی سوگ گوار نہ ہوا۔ فما بکت علیہم السماوات والارض، ان بدبختوں کی تباہی اور بربادی پر نہ چشم فلک سے کوئی آنسو ٹپکا اور نہ ہی زمین کی آنکھ اشک بار ہوئیں۔ قوم نوح کو جب طوفان کی بفری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے، ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد باری تعالیٰ کے گیت گائے۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ والعصر سے مراد وہ مبارک زمانہ ہے جب یہ جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے منور ہوا۔ ویسے تو ہر زمانہ اس صورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے، لیکن جس اٹل ناقابل تردید شہادت عہد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول نہ کیا وہ اپنی عمارتوں، راستوں اور گناگوں دیگر خصوصیتوں کے باوجود مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ انسانیت نے ان کو فراموش کر دیا۔ جن کی کچھ یادیں باقی ہیں ان کا نام گالی کے طور پر ہی رہتا ہے یا گالی کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی برحق کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی دعوت کو گلے سے لگا لیا، اس کی غلامی کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کے باعث ان 4 خوبیوں سے اپنی زندگی کا دامن بھر لیا، وہ انسانیت کی آبرو بن گئے، چشم گیتی کا نور، گلشن ہستی کی بہار اور فخر روزگار بن گئے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو پاک بازی اور نفع رسانی کی دنیا میں نور پھیل جاتا ہے، ان کے ذکر سے طاغوتی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 قدسیوں کا یہ گروہ اور ان کے نقوش پاک و حضر راہ بنانے والے کاروان انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے انسان کے سر افتخار کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، اس سے مراد ہے عہد رسالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا دور۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اب بتایا جا رہا ہے البتہ نوع انسانی کے وہ خوش قسمت افراد جن میں یہ مندرجہ ذیل خوبیاں پائی جاتی ہیں، حقیقی فلاح کا تاج انہی کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اپنے رب کریم پر ایمان لے کر آتے ہیں، نیز ان کے پروردگار نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس نبی نے ان کے سامنے جو نظام حیات پیش کیا اس کو تہ دل سے قبول کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی ہے
کہ اپنی زبان سے جس قلبی ایقان کا انہوں نے اظہار کیا، میدان عمل میں اٹھنے والا ہر ان کا قدم اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا جہاں تک ان کی انفرادی کامیابی کا تعلق ہے تو وہ ان دو صفتوں کو پائے جانے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اسے چراغ کون کہے گا جو اپنے ماحول کی تاریکیوں کو مٹا کر رکھ نہ دے؟ وہ دریا ہی کیا جو صحراؤں اور چٹیل میدانوں کو سیراب کر کے رشک فردوس نہ بنا دے۔ اس لیے فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا حلقہ اثر میں حق کی پذیرائی اور اس کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اس وقت تک برابر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ خود اور اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اس راہ کی صعوبتوں کو جواں مردی سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا نہ کر لیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب و آلام میں خود استقامت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے لیے دلکش نمونہ پیش کرتے رہیں۔ یہ صبر کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط بیان کی گئی ہے، اور یہ صبر ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے اور آپ گھبرائیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ نیکیاں کرنے پر صبر کرنا، گناہوں سے اجتناب پر صبر، احکام الہی کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ پر مقابلے میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آئے گی جو ان صفات سے متصف ہوگی تو پھر حق کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، کوئی طوفان اس کو سرنگو نہیں کر سکے گا، کوئی آندھی اس کی روشن کی ہوئی شمع کو بجھا نہیں سکے گی، ان کی روشن کیے ہوئے شعلوں کو مٹا نہیں سکتی۔ اب ان خوش نصیب انسانوں کی سعادت مندی کا اندازہ لگائیں جن کی عرق ریزیوں، جن کی جگر کاویوں اور شب بیداریوں کے باعث حق کو قوت اور غلبہ نصیب ہوا، اور جن کی سرفروشی اور جذبہ ایثار خلوص نے ایسی شمع روشن کر دی ہیں کہ جن سے وہ راستہ جگمگا رہا ہے جو انسان کو اپنی حقیقی اور بلند منزل کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس سے مراد کون ہیں؟ آئیں تفسیر قرطبی سے پوچھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کون سی شخصیتیں ہیں؟ تو تفسیر قرطبی نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت ابی بن کعب کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ عصر کی نماز پڑھی، پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب مجھے اس سورہ والعصر کی تفسیر سمجھا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والعصر، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسم ہے، تمہارے رب نے دن کے آخر کی قسم اٹھائی ہے، یعنی نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر انسان سے مراد یہاں ابو جہل ہے، یعنی انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ پھر فرمایا والعصر کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عامل الصالحات سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، اور وتواصوا سے مراد حضرت عثمان ہیں، وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان، اور وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ تو پتہ چلا یہ وہ چار ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کا ڈنکا عالم میں بچا دیا، جنہوں نے کفر کا غلبہ ختم کر دیا، جنہوں نے کفر کو لتاڑ کے رکھ دیا اور عالم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں جو ہے بلند کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے مراد، اس صورت سے مراد یہ ہے والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان محبوب کے زمانے میں بسنے والے جو ابو جہل کی طرح حضور پر ایمان نہیں لائے، وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور فاروق اعظم کی طرح اعمال بجا لاتے رہے، وتواصوا بالحق، اور مصیبتوں پر سیدنا عثمان کی طرح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر ڈٹے رہے،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، تو وہی لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور کل قیامت کے دن بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور اس راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے اور دین اسلام پر ڈٹے رہنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔